ایک نوجوان لڑکی، ایک حسینہ، ہائے ایک 70 سال کے بڈھے بولتی جاؤ مولوی پہ کیوں حسینہ آئے؟ حسن جمال کمال منال بولتی جاؤ نا، بریک کیوں لگاتی ہو؟ لاڈے چے ہو جائے کی ہے مطلب دسو. اسلام تو اجازت دے رہا ہے. قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب جب پیغام میں نکاح دیکھ لو دوسری ہے تیسری ہے چوتھی ہے فوراً قبول کرو. ہما حکم کرے. مفتی صاحب آپ نے پروگرام کیا تھا لال دوپٹے والی کی شادی ہو گئی ہے. 4 دن پہلے حضرت قبلہ مفتی صاحب کا ایک سید زادی سے نکاح ہوا ہے. ایک اور نکاح ہو گیا. نکاح اس لیے ہوتا ہے لتسکنوا الیہا، سکون حاصل کرو. تو آپ کو ابھی تک اپنے کسی نکاح سے سکون نہیں ملا؟ آج آپ بتا کے جائیں گے کیا تاکہ وہ سارے مرد جن کی ایک بھی نہیں ہو رہی ان کے تو نکاح ہو، ان کو تو عورتیں ملیں. مفتی صاحب کئی لوگ تو کہتے ہیں آپ تو لڑکیاں سپلائی بھی کرتے ہیں. مولوی صاحب کا نظام نیچے سے سارا اڑ گیا ہے. اب جس کے پاس ٹرانسفارمر بھی نہیں تو وہاں بجلی کیسے آئے گی؟ خود میں نے ان کو دیکھا یوں ٹانگے اور بھی چڑھ رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ اور میں آپ کے میزبان ہما خالد. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو آئے دن کنٹروورسی کا شکار رہتے ہیں، جن کے بیانات جو وہ بیان کرتے ہیں، جو وہ بولتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کی زینت بن جاتا ہے اور راتوں رات وہ بات جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مفتی عبدالقوی صاحب، جو کہ کافی زیادہ وائرل ہیں اپنے انداز کی وجہ سے اور اپنے رویے کی وجہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ، پورے پاکستان کیا بلکہ پوری دنیا میں ایک ہی تو آدمی ہے جس کے اوپر پوری قوم متحد ہے بلا تفریق مسلک. کوئی اور نام ہے تو بتاؤ. انڈیا سے خوش نصیب کے لیے خواتین کے پیغام میں نکاح آتے ہوں تو اس سے زیادہ کوئی ہوگی شخصیت جس کے اوپر امت متحد ہو؟ بھئی آج مفتی صاحب آپ کے اوپر ہم بعد میں جائیں گے، پہلے ہم آپ سے کچھ اور مسئلے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی لڑکی جو ہے وہ 10 سال کی ہو، 11 سال کی ہو، 12 سال کی ہو، 13 سال کی ہو، میں ان کی شادی کرواؤں گا، میں نکاح پڑھواؤں گا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں چاہیے کہ 18 سال کی عمر ہونا ضروری ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ محترمہ، بات یہ ہے کہ جب ایک اتنا مستند آدمی، اتنا کہنا چاہیے سینئر سیاستدان، پھر اتنے بڑے مفتی اعظم کا صاحبزادہ، خدا کی قسم جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ 10 سال کی بچی، 11 سال کی بچی، 12 سال کی، 13 سال کی، 14 سال کی، مجھے اس رات نیند نہیں آئی. میں نے کہا کہ انہوں نے ایک حقیقت کو مذاق بنا دیا. مولانا کو پتہ ہی نہیں اسلامی عدالت انصاف میں چلا رہا ہوں. 15 ساڑھے 15 16 ساڑھے 16 سال کے بچے اور بچیوں کے نکاح میں پڑھ رہا ہوں. میری اسلامی عدالت پڑھ رہی ہے. میں تو 10 سے شروع نہیں ہوا. جب آپ خلاف حقیقت بات کریں گے تو پھر وہی ہوگا نا جس طریقے کے اوپر جناب پھر کیا کہتے ہیں جی میں خود نکاح پڑھاؤں گا. وہ بھی تم اپنے خاندان کے شادیوں میں نہیں آ سکتے تھے، تم مصروف ہو. تم یہ کہہ دو کہ میری جماعت پورے ملک میں ہے. میں اپنی جماعت سے وابستہ مولویوں کو کہتا ہوں کہ جو 2 بچی 15 سال والی، 15.5 والی، 16 والی، 16.5 والی، 17 والی، 17.5 والی آئے، اس کو تم نکاح پڑھاؤ. تھانہ جانے اور میں فضل الرحمان جانوں. خدا کی قسم اس کی وجہ سے خواتین کی طرف سے مولوی صاحب کے لیے جو نفرت کا اظہار ہوا. میں خود بیٹیوں والا ہوں، مولوی صاحب بھی بیٹی والے ہیں. 10 سال کی بچی، 11 سال کی بچی، یار کیوں دین اور اسلام کے معاملات کو کیا مقصد ہوگا ان کا اس بیان کا؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر جناب کوئی، میں تو چونکہ ماشاءاللہ ہر ایک کا احترام کرتا ہوں، یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی مشروبات پیتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ ان کا جنون کے اندر آ کے، یہ بھی تو ایک خمار ہے نا. آپ نے 10 سال سے شروع کر کے میرے پاکستان کی معزز ترین جو برادریاں ہیں، خاندان ہیں، میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. مجھے پتا ہے کہ جب 15 ساڑھے 15 سال کی بچی جناب جب جوان ہوتی ہے، اس کی ماں کو رات کو نیند نہیں آتی. آپ کا یہ موضوع ہی نہیں ہے. آپ اپنا موضوع بیان کریں کہ جناب یہ ہے اور میں نے فلاں علاقے سے انتخاب لڑنا ہے، فارم 45 والا ہوں یا 47 والا ہوں یا یہ والا ہوں یا وہ والا ہوں، یا میرے گھر کو مرکز بناؤ سیاست کا، پھر اس کے بعد دے جا رہا ہے خدا جہاں سے جناب کوئی معلومات آئے پھر اس کے ساتھ جڑ جاؤ. نکاح آپ کا موضوع نہیں، طلاق آپ کا موضوع نہیں، 10 سال کی بچی آپ کا موضوع نہیں، پھر کہہ رہے ہو جی میں خود نکاح پڑھاؤں گا. تو مانا یہ ہے کہ یہ وہ مذاق ہے جو مولانا نے کس سے کیا؟ دین سے کیا، شریعت سے کیا، اسلام سے کیا، قرآن سے کیا، اسمبلی سے کیا، اور سمجھے کہ اپنے آپ سے کیا. مفتی صاحب نکاح تو آپ کے بھی کافی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ درجنوں میں آپ کے نکاح ہے، تو کیا کبھی آپ کا 15-16 سال کی لڑکی سے آپ نے نکاح کیا ہے؟
استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں وہ خوش نصیب ہوں جس کی بلا مفتی صاحب کے پاس پیغام نکاح آتے ہیں جو محترمہ راکھی ساونت کی عمر والی ہوتی ہے، جو بیوہ ہوتی ہے، جو مطلقہ ہوتی ہے۔ آپ میری بچیوں کی طرح ہو، خدا کی قسم میں نے آج تک وہ بچی جو کنواری تھی بالکل، اگر اس کا پیغام نکاح ہے تو خدا کی قسم میں نے کہا نہیں، تم میرے بچوں سے اور بچوں کے بچوں سے چھوٹی ہو۔ ہاں بیوہ ہے، مطلقہ ہے، اور تمہیں خوشخبری سنو، دوپٹہ تو تم نے سرخ پہنا ہے۔ 4 دن پہلے حضرت قبلہ مفتی صاحب کا ایک سید زادی سے نکاح ہوا ہے، ایک اور نکاح ہو گیا۔ تو خوش ہو جو نا تم۔ مفتی صاحب اس کو ہم وہ متا کہتے ہیں نا، آپ نہ متا، ہم اس کو متا سمجھیں یا شادی سمجھیں؟ متا تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ 12 ائمہ معصومین میں سے کسی نے نہیں کیا۔ متا جو میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، متا جو ہے نادرست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وقت کا تعین ہوتا ہے، اور مفتی عبدالقوی کے جو بیگم ہے وہ وہاں وقت کا تعین کیوں ہوگا؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بیوہ سے ہوگا، مطلقہ سے ہوگا، کنواری سے نہیں ہوگا۔ اب ہمارے بچوں کی طرح مذاق کے لیے میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا یہ تو ایسے ہے کہ جیسے بیوی کے لیے دودھ تو پی سکتی ہے، لسی تو پی سکتی ہے، میری بیوی ملائی نہیں کھا سکتی، کلفہ نہیں کھا سکتی، ملتان والا سونا حلوہ نہیں کھا سکتی۔ جب دودھ حلال ہے تو سونا حلوہ بھی حلال، ملائی بھی حلال۔ جو کنواری بچی ہے وہ تو ملائی ہے، تو وہ کہتے ہو جی ملائی جو ہے نہیں کھا سکتے، اس لیے یہ متا جو ہے اس لیے نادرست ہے۔ مفتی عبدالقوی صاحب جو عمل کرتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ مفتی صاحب جو ہے جب بات کوئی عملی طور پہ کرتے ہیں یا زبانی طور پہ، تو مفتی صاحب یہ آپ کا کتنواں نکاح ہے؟ 50 تک کہہ سکتے ہو۔ تو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو متا ہی آپ کرتے ہیں، آپ نے خود یہ بات بتائی تھی ایک پوڈ کاسٹ میں کہ آپ نکاح، آپ کی شادی ایک ہے، نکاح کافی ہے جو آپ بعد میں اگر کوئی آپ کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو سائڈ پہ ہو جائے۔ تو محترمہ بات یہ ہے نا کہ آپ یوں کہو نا کہ مفتی صاحب شادیاں کتنی ہیں، میں کہوں گا صرف اور صرف ایک شادی ابھی بھی ایک ہے آپ کی؟ ابھی تک تو وہی میری ملکہ ہے، وہی میری اہلیہ ہے، اسی سے اللہ نے مجھے بچے دیے، پھر ان کے بچے، میں پڑھانا بنا بیٹھا ہوں بھائی۔ مفتی صاحب آپ کے کسی نکاح میں سے بھی بچے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، پورے قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم اس لیے نکاح کرو کہ افزائش نسل، یہ خصوصیت بکری کی ہے، یہ خصوصیت بھینس کی ہے، یہ خصوصیت گائے کی ہے۔ بھینس اس لیے باندھی جاتی ہے دودھ بھی پئیں گے اور اس کا نسل بھی بڑھے گی۔ نکاح اس لیے ہوتا ہے لتسکنوا الیہا، سکون حاصل کرو۔ تو آپ کو ابھی تک اپنے کسی نکاح سے سکون نہیں ملا؟ مفتی صاحب کے آج داڑھی دیکھو، چمک دیکھو، مفتی صاحب کی خوبصورتی دیکھو، مفتی صاحب کے دیکھو تراشے ہوئے ناخن دیکھو، یہ ہے بھی وہ بیوی جس کی وجہ سے اللہ آپ کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، میری شادی والی اہلیہ کو الحمدللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ 3 خواتین، ایک آتی ہے پورے گھر کی صفائی کرتی ہے، ایک محترمہ آتی ہے میری بیگم کے لیے وہ کیا بنا رہی ہے، یخنی بنا رہی ہے، سالن بنا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، اس کے بعد کپڑے دھو رہی ہے، تیسری آتی ہے اس کو کوئی کام نہیں، کبھی میری بیگم کو سر میں تیل، کبھی جناب کنگھی، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو اگر میری بیوی کے لیے 3 خواتین چاہیے تو حضرت قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے شادی کے بعد 3 بیگمات نہیں چاہیے؟ تو ابھی بیگم تو آپ کی وہ کافی ساری ہو چکی ہیں، تو کیا اسلام میں اتنی درجنوں جائز ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں؟ ایک وقت میں 4، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ ایک وقت میں 4 آپ کے، اور ابھی اس وقت آپ کی 4 پوری ہیں؟ ہاں اس وقت 4 کا پورا ہے۔ تو کیا چانسز ہے کہ سے ہوا ہے کیا چانسز ہے کہ آگے کچھ دنوں میں ایک کم ہوگی تو نیا نکاح آپ کریں گے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں نا، میں اب 70 سال کے لگ بھگ ہوں، اب چاند کے مطابق 72-73 سال کا ہوں، تو ابھی انہیں پہ قناعت کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک محترمہ ہے وہ برٹش نیشنل ہے، شاید اگر وہ برطانیہ چلی گئی تو پھر ایک اور کم ہو جائیں گی، تو وہ آپ سے خلا لے کے جائیں گی؟ نہیں، میں نے طلاق کا اختیار انہیں کو دیا ہوا ہے، میں بڑا دانا آدمی ہوں، مفتی ہوں نا بھائی۔ جیسے نکاح ہوا ان کو کہہ دیا کہ بھائی جب تک پرسکون رہیں گے سبحان اللہ، اگر آپ کہیں گے کہ اب مفتی صاحب کو خیر بات کہا جائے تو الحمدللہ آپ کہہ دینا مجھے فون کر کے ٹاٹا ٹاٹا ٹاٹا۔ تو مفتی صاحب اس میں نکاح پروپر گواہوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہاں بالکل نکاح ہوتا وہی ہے جس میں محترم
اور محترمہ کی رضامندی اور کم از کم 2 گواہ. 2 گواہ. کیا جو 2 لوگوں کی آپسی رضامندی سے ہونے والا ہوتا ہے وہ نکاح کہلاتا ہے؟ نکاح میں نے یہ جو اب نکاح ہوا اس میں 5 6 7 لوگ بیٹھے تھے اور الحمدللہ. نہیں، جو 2 لوگوں کی رضامندی سے ہو، مطلب کہ مرد اور عورت ہی ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہم میاں بیوی ہیں، اور ایک نکاح کہاں بیٹھا ہوا ہے جو نکاح پڑھا رہا ہے. محترمہ بات یہ ہے کہ نکاح کی ترتیب ہی یہی ہے، النکاح ینعقد بالایجاب والقبول. محترمہ کی طرف سے پیغام نکاح آیا تو وہ ایجاب ہو گیا، مفتی صاحب نے قبول کر لیا تو یہ قبول ہو گیا. جب باہمی رضامندی سے پیغام آیا اور قبول ہو گیا، اسی کا نام نکاح ہے. کیا ہم اس کو آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ باقی 3 آپ کی اوپن میریجز ہیں، کہ اگر آپ بھی کسی اور خاتون سے تعلق رکھنا چاہیں اور وہ خواتین بھی کسی اور مرد سے تعلق رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتی ہیں؟ نہیں، یہی تو بات ہے نا. میں نکاح ہمیشہ اس محترمہ سے کرتا ہوں جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، بیوہ ہو، ویسے تعلق اگر ان کا ہو. نہیں کیوں ہو. بات یہ ہے کہ جب مفتی صاحب جو ہے طیب ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی بھی تو پھر طیبہ دے گی. اب آپ نظر رکھتے ہیں پوری کہ کسی اور سے تعلق تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا تعلق ایمان سے ہے. اب ایک محترمہ ہے سید زادی ہے، ان کی ماں سے بات ہوئی، ماں بھی الحمدللہ جناب تہجد گزار ہیں. تو اب مانا یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے معاشرے کے اندر اپنے نوجوان نسل کے اوپر، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی طرف میلی نگاہ اس حوالے سے نہیں ڈالتا کہ جناب ان کے اندر کوئی غلطی ہے. میرے پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں آپ جیسی بچے اور بچیاں ہیں جو تہجد گزار ہیں. آپ کو کسی نوجوان لڑکی کا بھی، کواری لڑکی کا بھی کبھی رشتہ آیا؟ اب بہت مدت سے آتا بھی ہے تو میں انکار کبھی کوئی پسند آئی گئی ہو؟ نہیں، آپ ہی جائے تو پھر میں انکار کر دیتا ہوں. پھر بھی انکار. اب عمر کا حصہ. مفتی صاحب آپ تو مساج کروانے کے بھی شوقین ہیں خواتین کے ہاتھوں سے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ جائز ہے؟ اسلام میں جائز ہے یہ؟ ہاں تو کہو نا کہ اپنی بیوی سے. بیوی سے نہیں، باہر عورتوں سے. نہ آپ کے اوپر سنگین الزامات لوگ لگاتے ہیں. دیکھو الزامات تو ہر ایک پہ ہوتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک کھلی کتاب ہوں نا. آج تک میری کوئی ایسی ویڈیو آئی ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ میں جناب کوئی مشروب مغرب پی رہا ہوں. اگر میں چائے پی رہا ہوں اور وہ بھی گتے والے گلاس میں، اور وہ پروگرام بھی جناب قوالی اس کا ہے نائٹ کا، تو اگر کوئی الزام لگا لیجیے یہ مفتی صاحب جو ہے نا وہ چائے نہیں پی رہا ہے، مشروب مغرب پی رہا ہے، غلط بات ہے. اسی طرح مجھے مساج کی کیا ضرورت ہے؟ جب میری اہلیہ محترمہ سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک میری مساج کی صورت میں، حجامت کی صورت میں، رنگ کی صورت میں، ناخن کی صورت میں خدمت کرے تو میرے سر میں درد ہے کہ میں جناب کہیں جاؤں مساج کروانے کے لیے. ایک سینیٹر ہیں حافظ عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 15-16 سال کی لڑکی ملے تو میں اسے شادی کروں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں کرنی چاہیے شادی کم عمر بچی سے؟ حافظ ہیں چونکہ میری طرح میں ان کی عزت کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ حافظ عبداللہ سے 16 سال کی بچی، وہ کوئی مفتی عبدالقوی ہے کہ اس کے پاس پیغام نکاح 16 سال کی بچی کا ہے؟ پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بلوچستان میں ایک دفعہ دھماکہ ہوا تھا، مولوی صاحب کا نظام نیچے سے سارا اڑ گیا ہے. اب جس کے پاس ٹرانسفارمر بھی نہیں تو وہاں بجلی کیسے آئے گی؟ میں نے اس لیے لوگوں کو کہا، میں نے کہا بلوچستان والوں حافظ عبداللہ کو بچی نہ دینا. آج مفتی عبدالقوی تمہیں ایک اچھی رائے دے رہا ہے. خود میں نے ان کو دیکھا یوں ٹانگے کھول کے چل رہے تھے. حضرت کیا ہوا؟ بس مرا تو نہیں لیکن دھماکے کی وجہ سے. تو مانا یہ ہے کہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، چاہے وہ حافظ عبداللہ کرے، چاہے فضل الرحمان کرے، چاہے کوئی اور کرے. تو جو آپ کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مذاق نہیں ہے دین کے ساتھ؟ یار کیا مذاق ہے؟ سید زادی ہے، 6 بہنیں ہیں. نہیں، درجنوں میں آپ کے نکاح ہیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ خاتون سے نکاح کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے رابطے رہتے ہیں، دل کرتا ہے آپ نکاح سے نکل جاتے ہیں. ایک مفتی ہونے کے ناطے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ دنیا میں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، ایک مثال قائم کرتے ہیں، تو آپ یہ نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ نوجوان نسل کو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ بد اخلاقی کی طرف نہیں جانا، نکاح تو نکاح کر دے، جو بد کرداری کی طرف نہیں جانا. جس محترمہ کی طرف سے، پاک باز کی طرف سے پیغام نکاح ہے، 1 منٹ کے اندر پیغام نکاح کو قبول کرو اور شادی کرو. یہ میں اور اس کے بعد جب دل کرے چھوڑ دو اور نہیں شادی کر لو. چھوڑنا کیوں ہے؟ مفتی صاحب تسی یہی کر دیو نا، وہ تو تہاڈے کولوں یہی سکھ رہے نے. اگر عورتوں کا مجھے عورت سے یعنی بیوی سے پیار ہے تو میرے سر میں درد ہے کہ میں اس کو چھوڑوں. بالکل. تو بات یہ ہے نا کہ ہر چیز کو سمجھا کرو. اچھا آپ تمہیں مزیدار بات بتاؤں. جی. ماشاءاللہ دوپٹہ تم نے اوڑھا ہے تو اس لیے. حنا نیازی سے میں نے پچھلا پروگرام کیا. ہاں جی. ٹھیک 10 دن کے بعد اس کی شادی ہوئی. فضا کے ساتھ میں نے پروگرام کیا.
کہ 11 دن کے بعد اس کی شادی ہوئی، سیلاب کا پانی آ گیا، پھر بی بی صاحبہ کا کھوکھر سے شادی ہوئی. جی مفتی صاحب کے پروگرام کی جو اینکرز ہوتی ہیں ان کی شادیاں ہو رہی ہیں 10ویں دن، 11ویں دن، تو پھر 12ویں اب دن. آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر شریف مرد اور ہر شریف عورت، اور میں پاکستان کے ہر بچہ اور ہر بچی کے بارے میں دلیری سے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میرے پاکستان کا ہر بچہ اور بچی بڑے تقدس والے، شرافت والے، عزت والے. جب ان کے پاس میرے پروگرام کے بعد پیغام نکاح آتا ہے، کیونکہ میں ان کے ذہن سازی کر چکا ہوتا ہوں، وہ فوراً مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے کہا قبول کر لو. مفتی صاحب یہ متاع جو آپ ایک بولتے ہیں، اس کے اندر طلاق شلاق وغیرہ کا کیا ہوتا ہے، یا اس کی مدت بھی کوئی ہوتی ہے؟ میں نے تمام فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں. متع یہ ہوتا ہے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی سے ایک تعلق، لیکن اس میں وقت کا تعین، 1 دن کا ہوگا، 3 دن کا ہوگا، 1 مہینے کا ہوگا، 12. دوسرے جناب اس کے اندر خرابی یہ ہے کہ وقت کا جیسے تعین ختم ہوتا ہے، نہ طلاق کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بس ٹائم ختم ہوا. 1 گھنٹے کا متع تھا، 8 بجے شروع ہوا، 9 بجے ختم ہوا، 9:01 کے اوپر متع ختم. جی تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے، جس طرح فضل الرحمان نے اور حافظ حمداللہ نے باتیں کر کے دین اور اسلام کا ایک لحاظ سے ایک مذاق کی شکل بڑھائی ہے نا، اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ یہ متع جو ہے یہ بھی عقل کے اور شریعت کے اور دین کے اور حکمت کے خلاف ہے، یہ بھی ایک مزاحیہ شکل ہے. مجھے یہ بتائیں، خواجہ سراؤ کی شادیاں ہو سکتی ہیں؟ ہاں، بہت اعلیٰ سوال کر رہے ہیں. دوپٹے کی برکت سے قرآن یہ کہتا ہے کہ میں بیٹا دیتا ہوں یا بیٹی. تیسری نسل کو قرآن بیان نہیں کرتا. یہاں بولی میں یشاء اناثا، میں اللہ اپنے فضل و کرم سے مفتی عبدالقوی کو بیٹا دیتا ہوں یا بیٹی دیتا ہوں، یا دونوں دیتا ہوں، یا دونوں نہیں دیتا. اب یہ جو خواجہ سرا ہے، اس کے بارے میں دیکھا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو محترمہ کے قریب ہے یا محترم کے. اگر وہ حلفاً کہہ دیتی ہے کہ میں محترمہ کے قریب ہوں، اور پھر آپ ڈاکٹری رپورٹ بھی منگوا لیں. ڈاکٹری رپورٹ کے اندر بھی یہی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن ہے بہرحال محترمہ، تو آپ شادی کر لیں. آپ کی کبھی ایسی کوئی ہوئی ہے؟ اس طرح کی میری شادی تو نہیں ہوئی، لیکن اس طرح کی 3 خواتین کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. اس کے اندر مہک ملک صاحبہ بھی ہیں، اس دن آئی تھی. آپ کو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں؟ نہیں، دیکھا نا، میرے تو ہر ایک احترام کرتا ہے. اب مہک ملک صاحبہ ہیں، میں نے اس دن ان سے پوچھا، وہ بڑا وائرل ہوا، میں نے انہیں گلے لگایا، ان کے کان میں پوچھا، ہاں بھائی. اس نے کہا مجھے مولانا طارق جمیل صاحب نے گلے لگایا، میں تبلیغی جماعت میں بھی جاتی ہوں. تو وہ مرد ہیں کہ عورت ہیں؟ اس نے یہی کہا کہ میں مرد ہوں. تو عورتوں کی طرح کیوں پھر رہتے ہیں؟ بس وہ تو پھر آپ حیران ہوں گی. میں نے یورپ کے اندر دیکھا مردوں کو پورے سر پہ استرا، کانوں کے اندر بالیاں. ہمارے اپنے پاکستان کے اندر بھی بہت کب ہے، چونکہ یہاں معاشرتی زندگی بڑی اسلامی ہے. یہاں بھی میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا، ادھر بھی حالانکہ مرد ہیں. آپ کی زندگی بڑی رنگین ہے اور آپ بڑے شوقین مزاج ہیں. آئے دن آپ کا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو خواتین کے ساتھ ویڈیوز بنانے کا بھی بڑا شوق ہے. یار مجھے شوق نہیں ہوتا، میں ایک عوامی آدمی ہوں. ابھی میں ایک پروگرام کے اندر گیا، جیسے میری گاڑی رکی 8-10 خواتین بھی آ گئیں، 8-10 مرد بھی آ گئے. ابھی ایک پروگرام کی طرف گیا تھا، اس نے کہا جی میں کینیڈا سے آئی ہوئی ہوں پٹھاری. جی مفتی صاحب، اب میرے دائیں بائیں جو کھڑا ہو جائے تو میں پھر تصویر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، بنا لو بھی ویڈیو. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو مفتی کیوں کہا جائے، آپ کی کون سی حرکت ایسی ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مفتی ہیں. اور میں خود بھی آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں. آپ مجھے مفتی نہ مانیں، لیکن اسلامی عدالت انصاف کے حوالے سے روزانہ جو 3-4 گھروں کو میں آباد کر رہا ہوں، تو مفتی جو آپ ہوں نے تو اپنے اتنے آباد کیے میں ان کا کیا کریں؟ اسلام تو اجازت ہی نہیں دیتا ہے نکاح تسی کی کہندے ہو کہ 4 نکاح کرو، ایک نو چھڈو تے چوتھا پھر کر لو گھٹ ہو جاتے. آپ دوپٹے کا احترام کرتے ہوئے یہ نہ کہو کہ اسلام تو یہی ہے، فن کے ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. اسلام تو اجازت دے رہا ہے کہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب جب پیغام نکاح دیکھ لو، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، فوراً قبول کرو. یہ آپ سمجھتے نہیں ان خواتین کے ساتھ زیادتی ہے جن کے ساتھ آپ کچھ عرصہ نکاح رکھ کے بعد میں ان کو طلاق دے دیتے ہیں؟ میں اس بات کا حلف دیتا ہوں، تمہارے دوپٹے کا حلف دیتا ہوں کہ آج تک میں نے کسی محترمہ کو طلاق نہیں دی. وہ خود لے کے چلیاں جاندی ہیں. ان کو کہہ دیتا ہوں جب تک رہے. مفتی صاحب کے باہر کے سفر بھی ہیں، اگر مفتی صاحب کا سفر کو باہر کا زیادہ ہے
تو آپ دیکھ لیں، جب آپ کے پاس کوئی اچھا سا پیغام نکاح اور آ جائے تو مفتی صاحب کو کہہ دیں السلام علیکم، میں فلاں مسمات بول رہی ہوں، آپ کا میرے ساتھ نکاح تھا، ٹاٹا ٹاٹا، میں بھی کہہ دوں گا مفتی صاحب یہ تو پھر آپ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ باہر جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے تو وہ پیسے دے کے خواتین کو ہائر کر لیتے ہیں، لیکن آپ ہائر نہیں کرتے اور پیسے نہیں دیتے، آپ ان خواتین کو مفتی کہتے ہو۔ عبدالقوی صاحب وہ خوش نصیب ہیں جو پیسے بھی نہیں دیتے۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، آپ اس طریقے سے خاتون کو نہیں لیتے، آپ کہتے ہیں کہ آؤ مجھ سے نکاح کرو، میرے ساتھ اور میں ریلیشن نہیں شپ میں رہو کہتا، اور پھر جاؤ۔ محترمہ کہتی ہے میں سید زادی ہوں، ہم 6 بہنیں ہیں، آپ کا ایک نام ہے مفتی صاحب، جس طرح وہ کہہ رہی ہے اپنا ہماری انڈیا والی کہ مفتی صاحب قوی ہیں، مفتی صاحب میرے لیے ٹاڈے چہو جہ کی ہے، مطلب دسو ایک نوجوان لڑکی، ایک عورت، ایک خوبصورت، ایک حسینہ، ایک 70 سال کے بڈھے بولتی جاؤ مولوی پہ کیوں حسینہ، مارے؟ حسن، جمال، کمال، منال، بولتی جاؤ نا، بریک کیوں لگاتی ہو؟ تمہارا جتنے اردو آتے ادب بول اتنا اچھا ہے، میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ ماشاءاللہ تمہارے جملے سارے ٹھیک ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، انڈیا کی آبادی 1 ارب 46-48 کروڑ ہے، مجھے خود ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ وہاں 30-32 کروڑ مسلمان ہیں۔ اب ایک محترمہ بیت اللہ میں انڈین نیشنل پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی، اب پاکستان مولوی صاحب نکاح، تم بتاؤ کون ہوگا وہ؟ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب 3 دن کے بعد کہہ رہی ہے کیوں مفتی صاحب کیوں؟ مفتی صاحب کے پاس ایسا تسخیر قلوب کا وظیفہ ہے، آج آپ بتا کے جائیں گے کیا تاکہ وہ سارے مرد جن کی ایک بھی نہیں ہو رہی ان کے تو نکاح ہو، ان کو تو عورتیں ملیں؟ کیا پڑھتے ہیں مفتی صاحب جو ہے وہ 3 اللہ کے نام بولتے ہیں، یا قوی ہو، یا متین ہو، یا سلام ہو۔ کلے نامہ دا نہیں، اور دسو اور کی بتا رہا ہوں نا، پہلے نام تو پڑھنا شروع کریں نا، پہلے نام پڑھنا شروع کریں۔ 41 دن تک اللہ کے یہ 3 نام پڑھیں، پھر اس کے بعد دیکھیں پیغام نکاح آیا ہے۔ آج میں نے 3 بچوں سے بات کی تو انہوں نے کہا مفتی صاحب کوئی رشتہ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا مجھے اپنا نام بتاؤ، اپنی والدہ کا نام بتاؤ، میں تمہارے لیے اس میں اعظم نکالتا ہوں، اس کو پڑھو، 41 دن میں اگر بہترین رشتہ نہ آئے تو میرا نام بھی مفتی عبدالقوی نہیں۔ مفتی صاحب کئی لوگ تو کہتے ہیں آپ تو لڑکیاں سپلائی بھی کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو۔ وہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس کسی چیز کی کمی ہو، مفتی صاحب کا پروگرام تو فضا کرے 10ویں دن شادی، حنا نیازی کرے 10ویں دن شادی، نبیہ کرے کھوکر سے شادی، فلاں کرے اقرار الحسن سے شادی، کرے تھے کی تو ہما حکم کرے۔ آج ہما اتنے خوبصورت دوپٹے کے ساتھ، اگر تمہارا بہنی پوچھتا اگر تمہارے لیے کوئی خامد کیا ہے تو انشاءاللہ ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ 11ویں دن یہ بچے مجھے خوشخبری سنائیں گے، مفتی صاحب آپ نے پروگرام کیا تھا، لال دوپٹے والی کی شادی ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب آج تک کی سب سے حسین و جمیل خوبصورت عورت آپ کو کون سی ملی ہے؟ تم ایک کیوں کہتی ہو؟ کئی ملی ہیں نا، سب سے زیادہ پوچھ رہی ہوں۔ یا پھر یہ میں نے ڈش کہی ہے جھینگا مچھلی کی، یہ بھی مزیدار، یہ چھوٹے گوشت کا قیمہ کھایا مٹر والا، یہ بھی مزیدار، یہ میں نے چھوٹے گوشت کا جناب وہ کھایا، یہ بھی مزیدار، یہ میں نے دیسی مرغی کھائی ہے، یہ بھی مزیدار۔ یہ جو آپ لوگ مجھے ایک میں پابند کرتے ہو، مفتی عبدالقوی ایک کے دائرے میں نہیں آتا۔ آپ کی بیوی کو یہ برداشت ہے کہ ان کا خاوند ایسا ہو؟ کل کی تو میں بات بتاتا ہوں، منشی نے کہا جی 2,30,000 روپے لے کے میں آؤں کرایہ وصول کر کے۔ میں نے کہا کہ اندر سے مئی بلا، اس کو پیسے پیش کر اور جا کے میری قبلہ اہلیہ محترمہ شادی والی کو جا کے پیش کرو۔ اب اتنے ادب کے ساتھ جب میں شادی والی بیگم کو آنے والی انکم پیش کر رہے ہوں تو اس کو کیا تکلیف ہے کہ مفتی صاحب اگر گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کر لیتے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیوی صرف آپ پیسے دیے جا رہے ہیں تو وہ سیٹل ہے؟ وہ گھر کی ملکہ ہے شہزادی، تو میرے گھر میں آ، خدا کی قسم دیکھ اس کا اٹھنا دیکھ، 3 خواتین میں نے اس کو دی ہوئی اس کی خدمت کے لیے۔ کیا ایک خاتون کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، یا پھر اس کے ارد گرد کام کرنے والے ہوں، یا اسے ایک مخلص مرد کی ضرورت ہوتی ہے؟ جیسے مخلص مرد نے اس کے بچے، پھر بچوں کے بچے، پھر بچوں کے بچے، گھر میں میری گھر والی بیٹھی ہوئی ہے، یہ نواسا آ رہا ہے، یہ نواسے کا بچہ آ رہا ہے، یہ جناب ہر دن تو اس کے لیے خوشیوں کا دن ہے۔ ہم نے آپ کی بڑی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں آپ نا لڑکیوں سے گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں اور بڑے قریب سے مل رہے ہوتے ہیں، تو کیا اسلام میں جائز ہے نوجوان یا کسی بھی عورت سے اس طریقے سے ملاقات کرنا؟ دل بدستاور کے حج اکبر است۔ جب ایک محترمہ جو ہمارے نواسے کی ہم عمر ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ مفتی صاحب آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کے
کندھے سے کندھا ملا کے میں اس کو سمجھاتا ہوں. میں کہتا ہوں میں تو پڑھانا بھی بن گیا ہوں, 70 سال میری عمر بھی ہو گئی, تمہارا بھی مستقبل ہے. لیکن وہ مفتی صاحب سے ان خواتین کا, بچیوں کا پیار اتنا ہے. مفتی صاحب کیوں ہیں ہائے سنے مفتی صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ. اچھا مجھے ایمانداری سے بتاؤ, تمہارے دوپٹے کی قسم, جتنے ٹیلی ویژن پہ یا چینل کے اوپر مفتی آتے ہیں, کوئی اتنے خوبصورت شکل کا ہے؟ کوئی بیچارہ پان کھا رہا ہے, کوئی کہ جناب شکل مبارک کیسی ہے, کسی کے بال ایسے ہیں, کسی کی داڑھی ایسی ہے. آپ یہ مفتیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں مفتی کو کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی کتنے خوبصورت اور حسین بن کے رہو. تو آپ کی خوبصورتی آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں؟ ہاں شاباش. بات یہ ہے کہ وضو, غسل, درود شریف, دوپٹے والی خواتینوں کے دم, پھر میرے چہرے پہ نور نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ مفتی صاحب آپ تو کسی بات میں ہی نہیں آتے ہیں. نہیں, بات یہ ہے کہ تمہارے دوپٹے کے احترام میں ہر چیز کا جواب کتنی لذت سے اور مزے سے دے رہا ہوں. بالکل. پھر وہی یہ پروگرام تو لمبے سے لمبا ہوتا جائے گا. مفتی صاحب تو آئے دن سرخیوں میں رہتے ہیں, آئے دن ہائی لائٹس میں رہتے ہیں. یہ کہتے رہتے ہیں کہ شراب پینا جو ہے جائز ہے. شراب حرام 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 حرام. مفتی صاحب آپ اپنی باتوں سے پھر رہے ہیں. نہ الکوہل حلال حلال حلال. دیکھو یہ موٹر وے ہے, یہ جی ٹی روڈ ہے. میں فتویٰ دے رہا ہوں موٹر وے کا, تم کہہ رہی ہو جی ٹی روڈ. میں نے جو بات کہی ہے وہ یہی کہا ہے کہ الخمر, شراب اور دارو, ان کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. البتہ مفتی اعظم صاحب, شیخ الحدیث صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو تمباکو والا پان تناول فرما رہے ہیں, اور جو ہمارے حضرت صاحب شیخ الحدیث صاحب پٹان اور منہ میں رکھ کے کھا رہے ہیں, اگر یہ حلال ہے تو پھر الکوہل کیوں حرام ہے؟ مفتی صاحب آپ سے ایک آخری سوال ہے میرا. آخری نہ کہا کرو, ایک اور سوال ہے. خواتین سے جو میرا تعلق ہوتا ہے اس میں لفظ آخری نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. جی آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں بڑا خوبصورت سا کیمرے کی طرف دیکھ کے دینا ہے. آپ نے کہا کہ اگر ایک ٹرانسجینڈر خاتون کے قریب ہو, مطلب وہ عورت کہے کہ میں ہاں عورت ہوں, یا پھر ایک مرد ہو, تو وہ عام کوئی مرد اس عورت سے, اس ٹرانسجینڈر فیمیل سے, اور لڑکی جو ہے ٹرانسجینڈر میل سے شادی کر سکتی ہے. یہ آپ صاف ادھر بتائیں کہ کیا واقعی خواجہ سرا عورت یا خواجہ سرا مرد کسی عام مرد یا عورت سے شادی کر سکتے ہیں؟ دوپٹے کا احترام, ہر وہ خواجہ سرا جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے قد و قامت میں اور حیت میں کہ میں عورت کے قریب تر ہوں, اور اس زمانے کی ڈاکٹری بھی یہی کہتی ہے کہ یہ عورت کے قریب ہے, لیکن وہ فرق 19-20 کا ہے, تو اس سے مرد شادی کر سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے خواجہ سرا, وہ کہتا ہے میرے اندر مرد والی صفات ہیں لیکن ذرا تھوڑی سی بیٹری کمزور ہے, چلو تمہارے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے ویسی بیٹری کمزور ہے جیسے حمزہ شہباز کی اور ہمارے بلاول زرداری صاحب کی ہے, تو اس سے محترمہ خواجہ سرا نکاح کر سکتی ہے, محترمہ بھی کر سکتی ہے. بہت شکریہ جی مفتی صاحب. لیکن آپ نے جو مفتی تو آپ کو کہتے ہیں کہ مفتی تو آپ کو نہیں کہنا چاہیے, عبدالقوی صاحب آپ نے جو اتنا ہمیں وقت دیا اور ہمیں نئی چیزیں بتائیں اور اپنے بارے میں ہمیں کھل کر آپ نے بتایا, اور داد دینا چاہوں گی ان کے حوصلے کی کہ یہ کسی ایک سوال پر اٹھے نہیں اور پیچھے ہٹے نہیں. انہوں نے سارے سوالات کے جوابات دیے اور ڈٹ کر کھڑے رہے, اور ماشاء اللہ سے جی مفتی صاحب کو غصہ بھی نہیں آتا, اور انہوں نے بڑے آرام سے جواب دیے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ فائدہ مند لگا ہوگا. آپ کے سوالات کے جوابات ملے ہوں گے. مفتی صاحب سے آپ کی جو بھی شکایات ہوں گی وہ بھی میں نے سامنے رکھی ہوں گی, اور آپ تک بھی ان کے جواب آئے ہوں گے. اجازت دیں, ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں, تب تک والسلام.